مومنہ تھی جس نے نظر کی کہ مولا غازی عباس اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں آپ کی خدمت میں ایک نظر لے کر آؤں گی، قربانی کا جانور لے کر آؤں گی، وہیں پر میں قربان کروں گی اور سارے زائرین میں تقسیم کروں گی۔ حاجت پوری ہو گئی، پہنچی قبر امام حسین کی طرف، کربلا کی طرف۔ راستے میں آپ کو معلوم ہے کہ چیک پوسٹ بنی ہوتی ہیں، صحیح طرح بنے ہوتے ہیں، روکا جاتا ہے، تلاشی لی جاتی ہے، وہاں پر کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، کبھی کبھار کچھ برے لوگ بھی ہوتے ہیں، پرانے زمانے کا خیر واقعہ ہے۔ تو ایک ناسبی تھا، اس نے کہا اے خاتون یہ آپ کے ساتھ یہ گائیں کیوں آئی ہے؟ گائیں کو آپ کربلا کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ کہا کہ قربانی کے لیے میں لے کر جا رہی ہوں، میں نے مولا غازی عباس کی نظر مانگی تھی، اب میری نظر پوری ہو گئی ہے، میں وہاں لے کر جاؤں گی، قربان کروں گی، وہاں زائرین کو تقسیم کروں گی۔ اس نے کہا کہ گائیں لے جانے کی اجازت نہیں ہے، آپ خود جائیے۔ کہا کہ نظر کی گائیں ہیں، آپ کو یہ سبب فراہم کیجیے۔ کہا کوئی سبب نہیں ملے گا، جا کر غازی عباس سے، مولا عباس سے، اب تو میں احترام کے ساتھ نام لے رہا ہوں ورنہ انہوں نے جس طریقے سے نام لیا، کہہ دینا کہ گائے میرے قبضے کے اندر ہے، آ کر چھڑا سکتے ہیں تو چھڑا لیں۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ اس خاتون کا دل ٹوٹا، کہا کہ لگتا ہے اس پولیس والے سے تو لی نہیں جا سکتی، لیکن جاؤں گی میں مولا کے حضور اور مولا کو جا کر شکایت کروں گی کہ اس پولیس والے نے مجھے نظر کو پورا کرنے نہیں دیا، ورنہ میں لے کر آتی اور یہاں پر لا کر قربان کرتی۔ غازی عباس کے روزے پر پہنچی، سلام پیش کیا، اپنی اس شکایت کو بیان کیا۔ شکایت کو بیان کرنے کے بعد کوئی جواب ظاہری طور پر نہیں ملا۔ یہ اپنی شکایت بار بار کرتی تھی اور یہ کہتی تھی کہ مولا اگر میری نظر نہیں پوری ہو سکتی ہے تو ایک خاص وجہ سے نہیں ہوئی ہے، آپ نے میری نظر تو قبول کر لی نا، آپ تک تو میرا یہ ثواب اور آپ تک تو میری نیت پہنچ گئی نا۔ یہ بار بار کہتی تھی لیکن وہاں سے کوئی تائید نہیں ملتی تھی، وہاں سے کوئی جواب نہیں آتا تھا۔ یہاں تک کہ جب جانے کا وقت آیا تو آخری جب اس نے زیارت پڑھی، زیارت پڑھتے پڑھتے بے ہوش ہوئی اور نیند میں چلی گئی۔ کہتے جیسے مجھے نیند آئی محسوس ہوا کہ قبر سے خود غازی عباس آ گئے، اور غازی عباس نے کہا مجھے معلوم ہے تو میرے لیے اور میرے زائرین کے لیے نذرانہ لے کر آئی تھی لیکن فلاں نے روک لیا ہے، کوئی حرج نہیں، ہم نے تیری اس نظر کو قبول کر لیا۔ یہ خوش ہو گئی، چلے نظر تو مولا غازی عباس نے قبول کر لی۔ ایک اور اس کے ذہن میں کسک رہ گئی تھی کہ اب میں جب واپس پلٹوں گی نا وہی پولیس والا ملا تو وہ میرا مذاق اڑائے گا، وہ کہے گا کہ کر لی اپنے مولا سے شکایت، ہو گیا کام، بدلہ لے لیا، کیا کیا انہوں نے، کچھ کیا، کچھ کر سکے، نعوذ باللہ، یہ جو جملے کہہ کر مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، تو مولا آپ کوئی ایسا کام بھی کر دیں کہ اسے سبق مل جائے۔ مولا نے فرمایا اس سے تجھے کیا لینا دینا، میں نے قبول کر لی یہ تیری نظر، بس تو یہاں سے گھر چلے جا۔ اسے کہا نہیں مولا ایسے تو نہیں، کوئی بات تو بتائیں، کوئی انتقام تو لیں، کوئی چیز تو ہو کہ میں بھی اس کو بول سکوں کہ بھائی میرے مولا نے میری نظر قبول کر لی، چاہیے جانور تیرے پاس ہے۔ امام نے فرمایا کہ چھوڑ دو اس کو، اس کا کچھ حساب کتاب ہم سے بنتا ہے، اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اسے چھوڑ دو۔ اب اس نے کہا حساب کتاب بنتا ہے، کیا حساب کتاب بنتا ہے مولا یہ تو بتائیے۔ امام مولا غازی عباس نے فرمایا کہ ایک مرتبہ وہ اپنے لشکر کے ساتھ ایک جگہ جا رہا تھا تو راستے میں اس کا پانی ختم ہو گیا، پیاس لگنے لگی، جب پیاس کی شدت بہت بڑھ گئی تو سوچنے لگا کہ کہیں پر بھی پانی ملے گا ہم روکیں گے وہیں سے پانی پی لیں گے۔ ایک جگہ پر بہت مشکل سے پانی ملا، یہ وہاں پانی پینے کے لیے پہنچا تو اسے میرے آقا حسین کی پیاس یاد آ گئی اور اس نے یہ کہا کہ کتنا برا کیا یزید نے کہ حسین کو پانی بھی نہیں دیا، اور میرے آقا کو یاد کر کے جب اس نے پانی پیا تو یہ احسان میرے اوپر آ گیا کہ میرے آقا کو اس طریقے سے اس نے یاد کیا ہے، لیکن اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ اسے چھوڑ دے، معاف کر دے، بس تو چلے جا۔ اب اسے بھی ایک چیز مل گئی کہ اب میں یہ واقعہ بتاؤں گی اس کو تو اسے یقین آئے گا کہ ہاں میرا مولا غازی عباس نے نظر قبول کر لی۔ یہ پہنچی وہیں پر، وہاں وہ پولیس والا بھی موجود تھا، پولیس والے نے یہی طریقہ اختیار کیا، کر لی شکایت عباس سے، ہو گیا کام تیرا، کیا ہوا، کچھ بگاڑا انہوں نے میرا؟ کہا کیوں نہیں، آ میرے ساتھ کنارے پر لے کر گئے، کہا غازی عباس نے میری نظر کو قبول کر لیا اور یہ کہا ہے کہ اسے معاف کر دے، اس لیے کیونکہ ایک مرتبہ وہ سفر پر نکلا تھا، بہت پیاسا ہو گیا تھا، پانی جب دکھائی دیا تو پانی بعد میں پیا، پہلے حسین کی پیاس کو یاد کیا۔ کہتا یہ پورا واقعہ میرے ساتھ پیش آیا تھا، تیرا عباس صحیح کہتا ہے، تیرا مولا صحیح کہتا ہے، یہ پورا واقعہ میرے ساتھ پیش آیا تھا، اب مجھے بھی لے کر چل غازی عباس کے روزے پر کہ میں ان سے معافی مانگ لوں، میں نے ان کا دل دکھایا ہے، ان کا دل توڑا ہے۔ یہ سب چلے اب دوبارہ سے غازی عباس کے روزے پر، زوجہ موجود تھی، اس کا شوہر بھی موجود تھا، یہ شخص بھی موجود تھا، سب غازی عباس کی جب حرم میں پہنچے نا تو اس نے کہا کہ مجھے ایسے نہ لے کر جا، میں بہت بڑا گنہگار ہوں، میں نے بہت سخت جملے کہہ دیے تھے اپنے آقا اور مولا کو، مجھے رسیوں سے باندھ جیسے جانور کو باندھا جاتا ہے، اور پھر رسی سے باندھنے کے بعد مجھے کھینچ تاکہ پتہ چلے کہ ایک میں غدا آیا ہوں غازی عباس کا۔ کہ مجھے جب اس طریقے سے کھینچا گیا اور باندھا گیا تو جب کھینچ رہے تھے ایک حرم امام غازی عباس کا خادم باہر آیا اور خادم نے مجھے دیکھ کر کہا تیرا نام کیا ہے؟ میں نے اپنا نام بتایا کہ میرا نام فلاں ابن فلاں ہے۔ سنیے گا جملہ، کہا کہ غازی عباس کل رات میرے خواب میں آئے تھے اور کہا تھا خادمین کے فہرست میں ایک خادم کا اضافہ کر لینا جس کا نام فلاں ابن فلاں ہو۔ ایک خادم آنے والا ہے، اس کا اضافہ کر لینا، اور وہ جب تک زندہ رہا مولا غازی عباس کے حرم کا خادم بنا رہا، اس کا خاندان وہاں پر موجود۔